السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ ملٹیپل سورسز خبر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے چھوٹی عید کے بعد بڑے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس بڑے لانگ مارچ کی منظوری عمران خان نے خود دی ہے۔ چھوٹی عید کے بعد یہ بڑا لانگ مارچ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ مراد سعید پچھلے کچھ ٹائم سے مسلسل اپنے پیغامات کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی لانگ مارچ کی کال ہوگی اس بار ہم تیار ہوں گے۔ ناظرین اکرام، تحریک انصاف نے ہر جبر دیکھ لیا ہے، ہر ظلم دیکھ لیا ہے، اور ان کو اب پوری طرح سے اندازہ ہے کہ ریاستی سطح پر کس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ریاستی سطح پہ کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا توڑ کیا کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے فیصلہ تحریک انصاف کو خود کرنا ہوگا۔ ہتھ کنڈے تو سارے اب عوام کے بھی سامنے ہیں، کس طرح کا جبر ہوا ہے عوام کے اوپر یہ بھی عوام نے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب جو گراؤنڈ پہ قیادت ہے، کیا وہ اس کو عملی جامہ پہناتی ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جڑی ایک اور چیز ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ قاضی صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں ایکسٹینشن کے، جب آخری بار ایکسٹینشن ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، اور دینے والے کے ساتھ کیا ہوا تھا، لینے والے کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پر میں بات کروں گا، لیکن آج ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ وکلاء میدان میں آ چکے ہیں اور پوری قوت سے میدان میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط اور حکومت کی طرف سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کے تناظر میں 1 اپریل 2024 بروز سوموار دن 11 بجے یعنی ابھی ڈاکٹر جاوید اقبال آڈیٹوریم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں سب کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، سول سوسائٹی کو، وکلاء کو، اور اس میں مختلف لوگ بولیں گے، جس میں علامہ اقبال کے پوتے بولیں گے، علامہ اقبال کی بہو ڈاکٹر ناصرہ اقبال گفتگو کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ اوریہ مقبول جان اور دیگر کئی صحافی ہوں گے، وکلاء ہوں گے۔ یہ سارے لوگ یہاں خطاب کریں گے اور بتائیں گے کہ جو ججز نے کیا ہے یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، اور اس پہ بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 300 وکلاء سامنے آئے، انہوں نے جو خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، وہ اوپن لیٹر ہے۔ اب اس میں مزید لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں جو اطلاعات ہیں۔ سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس خط کا حصہ بنیں گے، مزید وکلاء بھی بنیں گے، اور یہ پریشر مزید بلڈ اپ ہوتا چلا جائے گا۔ اس دوران جب یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اگلے 10-12 دنوں میں، تحریک انصاف نے جو ابھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اس نے کھلبلی مچا دیا۔ اس پر میں تفصیلاً اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، کیونکہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ہے، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی ہے، مراد سعید کی زندگی، اس پر جو باؤنٹی لگا دی ہوئی ہے ان لوگوں نے، وہ بھی لانگ مارچ کے ذریعے اچیو کرنا ہے کہ اس کی زندگی کی بھی گارنٹی دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا، عدالتوں سے اس کو انصاف لینے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں آگے چل کے ہونی ہیں۔ اس وقت بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جس میں بڑی عمر کے لوگ عمران خان کی تصاویر سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ اس طرح کے مناظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان خالی نوجوانوں کا دماغ خراب کر رہا ہے، بزرگوں کا دماغ کس نے خراب کیا ہے، اندازہ لگائیں۔ عمران خان اب ایک سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کا مرشد بن چکا ہے، اور یہ بات لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی اسی چیز سے ہے کہ عمران خان اب سیاستدان نہیں ہے، بلکہ عمران خان پاکستانی قوم کا مرشد بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف۔ ناظرین اکرام، 5 چیف جسٹس صاحبان، جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک، ان کے بارے میں کورٹ رپورٹر وسیم ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب قاضی صاحب نے فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی تو ان 5 ججز نے کہا تھا کہ کسی صورت بھی عدلیہ کو حکومت کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، اور جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اس خط کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اب قاضی صاحب نے تو وہی کیا ہے جو انہوں نے کرنا تھا، لیکن اس سے ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ 11 ججز ہو گئے ہیں، 5 نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہائی کورٹ کا جج کوئی معمولی جج نہیں ہوتا، بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس،
ایک ہائی کورٹ کا جج پوری حکومت کو لائن حاضر کر سکتا ہے، سنگل بینچ سب کو لائن حاضر کر سکتا ہے۔ یہاں 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور اب 5 سپریم کورٹ کے ججز، جو اطلاعات آ رہی ہے، جو رپورٹ ہو رہا ہے، وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ یہ کمیشن کھیلا جائے، حکومت کے آگے سرنڈر عدالت کرے۔ اس میں 2 وہ ججز ہیں جو امیڈیٹلی منصور علی شاہ کے بعد ان لائن ہیں چیف جسٹس بننے کے، بلکہ تینوں وہی ہیں۔ جسٹس منیب اختر منصور علی شاہ کے بعد چیف جسٹس ہیں، یحییٰ آفریدی اس کے بعد بنیں گے، پھر عائشہ ملک بنیں گے۔ تو یہ 3 مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، جب 48 سال پہلے ایک ایکسٹینشن ہوئی تو دینے والے کا کیا انجام ہوا، لینے والے کا کیا انجام ہوا۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈائنامکس بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے سپریم کورٹ کی، 3 ججز پر مشتمل ہے۔ اب اس کمیٹی کے پاس بڑی طاقت ہے، یہ کمیٹی چاہے تو کوئی بھی سوموٹو لے سکتی ہے، کوئی بھی بینچ مقرر کر سکتی ہے۔ اس وقت اس کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں، لیکن اگر قاضی صاحب اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، یہ بڑا غور سے آپ نے سننا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کر رہا ہوں، جس کو اب یہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خود یہ پھنس گئے ہیں قانون بنا کے، کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ تبدیل کر بھی دیں تو بھی ان کا نقصان ہے اور نہ کریں تو بھی نقصان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کمیٹی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی آگے جو پاکستان کے معاملات چلنے ہیں، کیونکہ بہت سارے قوانین اور آئین کو توڑا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے ہر چیز کو۔ سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو اس سب کے آگے بند باندھ سکتا ہے۔ اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اگلی کمیٹی کا حصہ کون ہوں گے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ منصور علی شاہ ہوں گے، لیکن باقی جو 2 ٹاپ کے ججز ہیں، یعنی منیب اختر اور یحییٰ آفریدی، اگر منصور علی شاہ کچھ اور بھی چاہتے ہیں تو اگلے 2 ججز اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، جو انصاف پر یقین رکھتے ہیں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، جو ابھی ان کا سٹانس سامنے آیا۔ ظاہر ہے کھل کے باتیں جو سامنے آئیں گی وہ بعد کی بات ہے، جو موجودہ ہمارے پاس معلومات ہیں اس پر ہم تجزیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کمیٹی ہوگی جو اکتوبر سے رجیم چینج آپریشن کو ریورس کرنا شروع کر سکتی ہے، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن اس وقت لا قانونیت پر کھڑا ہے، آئین شکنی پر کھڑا ہے، یہ جمہوریت کی نفی پر کھڑا ہوا ہے، یہ ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے، یہ مارشل لا الٹرا پرو میکس ہے، جس کو ایک سپریم کورٹ کا تگڑا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ 5 جج ایسے موجود ہیں سپریم کورٹ میں کہ اگر کوئی ایسا تگڑا کیس آتا ہے اور یہ سوموٹو لیتے ہیں تو یہ 5 ججز یہ کیس سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، بالفرض یہ سارے تگڑے جج نہیں ہیں، تب بھی جو بینچ بنتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کون کون سے جج بٹھا دیے گئے ہیں۔ اگر قاضی صاحب کے ساتھ آپ جج بٹھا دیں گے، ان کی ساری سوچ قاضی صاحب کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہی ججز اگر آپ کسی دبنگ جج کی لیڈرشپ میں بٹھا دیں تو ہو سکتا ہے وہی ججز اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیں، تو صرف 5 نہیں، ہو سکتا ہے 7 8 تیار ہو جائیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے مستقبل کی پیش بینی کے لیے قاضی صاحب کو آفر کی ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا مدت ملازمت میں توسیع دیتے ہیں۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب اندر ہی اندر بڑے خوش ہیں اور انہوں نے حکومت کو بالکل انکار نہیں کیا اس پیشکش کے اوپر جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے۔ اب اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا مقصود ہے وہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک مخصوص ایکسٹینشن کے لیے یہ ایکسٹینشن ہونا بڑی ضروری ہے۔ یہ ایکسٹینشن ہوگی تو اگلی ایکسٹینشن کے لیے قاضی صاحب ایک بڑا رول پلے کریں گے جو اگلے سال نومبر میں ہونی ہے۔ اس لیے اس کو ابھی سے باندھنا ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔